مختصر قصہ یہ ہے کہ آقا میں مکدی گل مکا دے وہاں ساڈا دین وی تو تے ایمان وی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بے شمار خصوصیات بے شمار اوصاف عطا فرمایا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، یعنی اللہ پاک نے جو خصوصیات انبیاء اکرام کو الگ الگ دی تھی نا، وہ تمام کی تمام خصوصیات اور اس سے نہ جانے کتنی زیادہ خصوصیات عطا کر کے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. حسن یوسف یہ الگ معجزہ ہے، ید بیضا الگ معجزہ ہے، دم عیسیٰ یہ الگ معجزہ ہے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. آقا وہ معجزات جو اللہ پاک نے دیگر نبیوں کو الگ الگ دیے تھے، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزات اور اس سے بھی نہ جانے کتنے زیادہ معجزات عطا فرما کر آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. ایک کمپیریزن آپ کی خدمت میں بیان کروں. سب سے زیادہ جو اللہ پاک نے معجزات دیے تھے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو دیگر نبیوں میں سے 9 معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے. 9 میریکلز، 9 معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے. کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5. موسیٰ علیہ السلام کو دیگر نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے 9 معجزات عطا فرمائے. جب باری آپ کے میرے آقا کی آتی ہے، جب باری دو جہاں کے داتا کی آتی ہے، جب باری سرور ہرد و سرا کی آتی ہے، جب باری آمینہ کے لال کی آتی ہے، جب باری مدینے کے تاجدار کی آتی ہے، دو عالم کے مالک و مختار کی آتی ہے، صاحب پسینہ خوشبودار کی آتی ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، سراپا معجزہ بنا کر میرے آقا کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. صرف ایک ریفرنس آپ کو عرض کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات ملے؟ جی 9. میرے نبی کی سیرت پر لکھی جانے والی ایک کتاب، اس کتاب کو لکھنے والے ہیں شیخ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب رائٹر کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے تقریباً 75 مرتبہ خواب میں مدینے والے آقا کا دیدار کیا ہے. میں مثال کے طور پر پہلی دفعہ شکرگڑھ فیضان مدینہ میں آؤں تو دیکھوں گا کہ بھئی وضو خانہ کدھر ہے، استنجا خانہ کدھر ہے، یہ چھت ہے کہ نہیں ہے، مدرسے کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، جامعہ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، امام صاحب کا حجرہ کہاں ہے. تو اگر نہیں دیکھا ہوگا تو میں بتا نہیں نہ سکوں گا. جتنی زیادہ مرتبہ دیکھا ہوگا تو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے بندہ کیا کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے. 75 مرتبہ پیارے آقا کا دیدار کرنے والے ہیں. اور جنہوں نے کتاب لکھی الخصائص القبریٰ، اور اس کتاب کو لکھنے میں یہ نہیں کہ رات کو اسے صبح کتاب لکھ دی، 20 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب لکھی. معجزات، کمالات، خصوصیات جمع کرتے رہے. 20 سال کی محنت، 20 سال کی محنت کے بعد جو آپ نے کتاب لکھی، اس ایک کتاب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے اپنے محبوب کو، اس ایک کتاب میں جو معجزات کی تعداد ہے وہ 1000 سے زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پوری زندگی میں کتنے ملے؟ 9. اور میرے نبی کی سیرت پر لکھی جانے والی ایک کتاب میں جو خصوصیات اور معجزات کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 1000 سے زیادہ ہے. ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا. صورت دیکھو تو بے مثل و بے مثال، سیرت دیکھو تو بے مثل و بے مثال، میرے آقا کا زمانہ دیکھو تو بے مثل و بے مثال، میرے آقا کے صحابہ دیکھو تو
بولیں میرے آقا کی آل دیکھو تو، میرے آقا کی ازواج دیکھو تو، میرے آقا کا حسن دیکھو تو، میرے آقا کا کمال دیکھو تو، میرے آقا کا جمال دیکھو تو، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ اور سب سے جو بڑا معجزہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا نا، the biggest miracle of beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا معجزہ وہ جو تھا نا، وہ تھا معجزہ قرآن۔ سب سے بڑا معجزہ جو تھا وہ معجزہ قرآن تھا، کیونکہ ہر نبی کو اس دور کی مطابقت رکھتے ہوئے معجزات دیے گئے۔ حضرت زکریہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا مجسمہ سازی، یہ عروج پر تھی، اللہ پاک نے اونٹنی کا معجزہ بنایا، عطا فرمایا، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، لوگ موٹیویٹ ہوں، ان کی نبوت پر ایمان لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا، اس میں جادوگری کرتب دکھانے والوں کا دور تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا، اس میں طب عروج کے اوپر تھی، وہاں کے اطباء نے ہر بیماری کا علاج دریافت کر لیا تھا، لیکن وہ کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو شفا نہیں دے سکتے تھے، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا معجزہ دیا، اور آنکھوں سے جو نابینا ہوتے تھے ان کو آنکھوں کو بینا یعنی شفا یابی دینے کا معجزہ عطا فرما کے دنیا میں بھیجا۔ اس طرح جو آپ کے میرے آقا کا جو دور تھا نا، وہ جو دور تھا نا، وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ بڑے بڑے فصیح اپنی لینگویج اور زبان کے ماہرین تھے اس دور کے اندر۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ عربی تھے اور ہم کون ہیں جی؟ عجمی۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ کیا؟ یعنی ان کے نزدیک جن کو ہماری زبان نہیں آتی وہ کون ہے؟ وہ گونگا ہے۔ اور اس قدر فصاحت و بلاغت کے ایکسپرٹ اور ماہر تھے کہ پرلے درجے کا نکما بندہ ہوتا تھا نا، اس کی شان میں قصیدے بیان کر کے کیا سے کیا بنا دیتے تھے۔ اور جو اعلیٰ منصب پر فائز ہوتا تھا، اعلیٰ مقام و مرتبہ والا ہوتا تھا، اس کو اپنے جملوں کے ذریعے ذلیل رسوا کر دیتے تھے۔ اتنی فصاحت و بلاغت تھی ان کے اندر، اتنے اپنی زبان کے ماہرین تھے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ایسوں میں اپنے محبوب کو بھیجا تو معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ اور جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت فرماتے تو منظر کیا ہوتا، کیفیت کیا ہوتی۔ میرے امام اہل سنت نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے، دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانا ہی، اور میں نثار تیرے کلام پر، آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ معجزہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ بہت سارے معجزات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ظہور پذیر ہوئے، لیکن آج ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حسرت پیدا ہوتی نا، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جب میرے آقا نے اپنی انگلی سے ڈوبا سورج پلٹایا تھا، کاش کہ ہم وہ معجزہ دیکھ لیتے۔ میرے آقا نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، کاش وہ معجزہ ہم دیکھ لیتے۔ دودھ کے ایک پیالے نے 70 صحابہ کرام کو سیراب کیا تھا، کاش کہ ہم وہ معجزہ دیکھ لیتے۔ ابو بکر کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا، کاش کہ ہم وہ معجزہ دیکھ لیتے۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کی انگشت ہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، کاش کہ ہم وہ معجزہ دیکھ لیتے۔ بدر کے میدان میں حضرت قتادہ کا جو ڈیلا نکلا تھا، میرے آقا نے لعاب دہن لگایا
آنکھ کو درست کر دیا. کاش کہ وہ معجزہ دیکھ لیتے. یہ سارے معجزات اپنے وقت میں ظہور پذیر ہوئے, ہم نہیں دیکھ سکے. لیکن آج اللہ نے اپنے محبوب کو جو معجزہ عطا فرمایا اس کی زیارت آج بھی کر سکتے ہیں. وہ قرآن کا معجزہ ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں, جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے نا, اللہ پاک اب سب کو خانہ کعبہ کا طواف کی سعادت عطا فرمائے. جو غلاف کعبہ ہے, وہ جو دیوار تھی نا خانہ کعبہ کی, دی وال آف ایگزیبیشن, نمائش کی دیوار تھی. ہوتا کیا تھا کہ کیونکہ وہ شعراء تھے, دانشور لوگ تھے, مقابلے ہوتے تھے. وہاں کے جو شعراء ہوتے تھے, شاعر ہوتے تھے, پوئٹس جو ہوتے تھے, وہ کیا کرتے, اپنا اپنا کلام کا جو لکھتے تھے نا تختیاں, وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے. اور جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے نا, بقیہ اس کے مقابلے میں اپنی تختیاں اتار لیتے تھے. اور جس کی تختی دیوار کعبہ کے ساتھ لٹکی رہتی تھی, وہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ یہ مقابلہ فلاں شخص جیت چکا ہے. یہ کیفیت ہوتی تھی. لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا, اللہ, سورہ کوثر نازل ہوئی تو 1 مہینے تک سورہ کوثر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی. بڑے سے بڑے دانشور, بڑے سے بڑے ادیب, بڑے سے بڑے شاعر اور بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ سورہ کوثر کے مقابلے میں کوئی کلام لے کر آتا. اور آج بھی رب کا چیلنج موجود ہے. اور جب وہ کہتے تھے نا کہ یہ تو کسی بشر کا کلام, تو رب نے قرآن میں فرمایا اگر کسی بشر کا کلام ہے تو اس جیسی کو صورت تو لے کر آؤ. آپ دیکھ لیں کہ آج تک اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے انٹلیکچوئلز موجود ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں, بڑے بڑے کر و فر کے مالکان موجود ہیں. لیکن آج تک قرآن کے مقابلے کی کوئی ایک صورت اور ایک حرف بھی کوئی یہ قرآن کی اتھینٹسٹی ہے, یہ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے. اور سبحان اللہ, بہت ساری کتابیں ہیں, اللہ اکبر, بہت ساری کتابیں ہیں. انگلش کی کتابیں بھی ہیں, فزکس کی کتابیں بھی ہیں, بایو کی کتابیں بھی ہیں, میتھمیٹکس کی کتابیں بھی ہیں, کیمسٹری کی کتابیں بھی ہیں, تو بزنس کی کتابیں بھی ہیں, تو اکانومی کی کتابیں بھی ہیں, تو لا کی کتابیں بھی ہیں, تو بہت ساری کتابیں ملتی ہیں. لیکن اس کتاب کو جو اعجاز حاصل ہے, اس کتاب کو نازل فرمانے والا رب العالمین ہے. ہاں, کون ہے؟ رب العالمین. اور جس پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین. جو لے کر آیا وہ جبریل امین. جس شہر میں آئی وہ بلد الامین. جس زبان میں آئی, تمام لینگویجز کے اندر, تمام زبانوں کے اندر سب سے بہترین عربی مبین. اور جس رات میں آئی وہ رات ساری راتوں میں افضل ترین. کون سی کتاب ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات. بھئی کیا اس رات کو ہوا؟ رب نے کیا کیا؟ قرآن نازل فرمایا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن نازل ہوا. یہ اعجاز ہے میرے پیارے اسلامی قرآن کا. اللہ اکبر. اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو تلاوت کرنے والے ہیں آج, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے شکرگڑھ میں جنہوں نے دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت اپنا قرآن مکمل کیا ہے, اور ماشاءاللہ دیگر پڑھنے والے بھی اسلامی بھائی یہاں پر تشریف فرمائے, آپ کو مبارک ہو. آپ نے اپنی نسبت قرآن کے ساتھ جوڑی ہے, آپ نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. ارے کیا جانا کہ قرآن کیا ہے,